السلام علیکم ویورز. ناول بری بلا ہے عشق بائے روحی فروخ کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. 1997. شاہریز شاہریز نے چلتے چلتے بیک پیک کے کندھوں پہ لٹکے اسٹریپس میں اپنے دونوں ہاتھ پھنساتے ہوئے پلٹ کر دیکھا جہاں فرا کھڑی تھی. فرا بڑی بڑی خوبصورت کنچی آنکھوں اور کیوٹ سی مسکراہٹ والی فرا. وہ اس کی کلاس میں نہیں تھی، دوسرے سیکشن میں تھی، لیکن شاہریز کی اس سے اچھی خاصی دوستی تھی. اس کی پیاری پیاری باتیں اور بات پہ بات ہونٹ دبا کے نو وے کہنا بھی اچھا لگتا تھا. لیکن آج اس کا موڈ فرا تو کیا کسی سے بھی سرے راہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی مزیدار باتیں کرنے کا ہرگز نہیں تھا. شاہ زیب کو کل شام سے ہلکا سا بخار تھا. جب اسکول کے بعد شاہریز اس کے کمرے میں اس کی مزاج پرسی کو گیا تھا تو اس نے بسوڑتے چہرے اور روتی آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا. اور اس کے بعد سے اس کے بھائی تھے اور وہ سوپ بھائی پلائیں گے، دلیا بھائی کھلائیں گے، دا بیرنسٹین بیئرز بھائی پڑھ کر سنائیں گے، اور اس کے سو جانے تک تھپکیاں. اور ان تھپکیوں پر آ کر بھائی اٹک گئے تھے. وہ تو بھلا ہو خالدہ بیگم کا کہ انہوں نے بالکل صحیح وقت پہ آ کر ان تھپکیوں سے اس کی گلو خلاصی کروا دی تھی. لیکن پھر بھی اپنے کمرے میں آ کر نہاتے، ہوم ورک کرتے اور لیب اسائنمنٹ ختم کرتے کرتے اسے خاصی دیر ہو گئی تھی. 9ویں کلاس میں آتے ہی بڑھ جانے والی پڑھائی کے شاخساں نے یوں رات دیر تک بستر پر جانے کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی تھی. اس لیے گھر جا کر سونا اور بیمار بھائی کی خیریت پوچھنا اس وقت اس کی ترجیحات نمبر 1 تھیں. ہے فری. وہ آواز دے کر رک چکی تھی. وہ پلٹ کر دیکھ چکا تھا تو اب تھوڑی بہت بات تو کرنی ہی تھی. کہاں جا رہے ہو بھاگے ہوئے؟ میں نہ بات کروں تو تم لفٹ ہی نہیں کراتے. فرا کی آواز میں شکوہ تھا جو کسی حد تک درست تھا. شاہریز کو چپکو قسم کی لڑکیاں کچھ زیادہ نہیں بھاتی تھی. دوست تھی اپنی جگہ، وہ دوستوں کا دوست تھا اور کچھ بھی ہو بد اخلاق ہرگز نہیں تھا. لیکن جب لڑکیاں بے ضرر اور عام سی دوستی سے چھلانگ لگا کر دوسری لڑکیوں سے مقابلے کے لیے یا شاید اپنے ہی دل اس پر آ جانے کے طفیل خواہ مخواہ اس کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کرتی تھیں تو میاں شاہریز کی بہت جلدی بس ہو جاتی تھی. فرا سے اس کا مزاج ملتا تھا. لڑکی بھی اچھی خاصی ڈیسنٹ تھی، لیکن نہ جانے پچھلے کچھ ہفتوں سے اسے کیا ہوا تھا. دوستوں کی جمی جمائی محفل سے اسے غائب ہو جانے کا اندیہ دینا یا شامل ہی نہ ہونے دینا اور اکیلے میں ملنے اور گھنٹہ گھنٹہ بھر باتیں میں لگانے کے مواقع ڈھونڈنا. وہ اس کے اچھے دوستوں کی فہرست میں تھی، اسی لیے اسے بیزار ہونے میں اس نے اپنی طبیعت کے خلاف زیادہ دن لگائے. لیکن اب بہت ہو گئی تھی. ہم سب کینٹین میں تھے بریک میں، تم کہاں تھی؟ شاہریز نے اسی طرح پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا. فرا نے برا سا منہ بنایا جیسے شاہریز کی بات اسے اچھی نہ لگی ہو یا اس کی اس بات سے اسے بہت مایوسی ہوئی ہو. واٹ؟ شاہریز کو واقعی اس کا یہ منہ بنانا سمجھ میں نہیں آیا. وہ 2 قدم آگے چلی آئی. اس کی گھنے بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ دائیں سے بائیں تھرکی اپنی سبک پیروں میں پہنی ذرا سی ایڑی والی نازک سی سینڈل ٹک ٹک بجاتی وین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. وہ 9 عمر تھی، خوبصورت تھی، 9ویں کلاس کی، اور کتنی لڑکیاں اس جیسی طرح دار تھیں. بلکہ 9ویں کلاس کو مارو گولی، پوری اسکول میں اس جیسی حسین و سمارٹ لڑکی شاید ایک ادھی تھی. لڑکے اس پہ مرتے تھے اور لڑکیاں اس سے جلتی تھیں، لیکن جس پر اس کی توجہ تھی اسے خبر ہی نہ ہو چکتی تھی. کیوں آخر؟ جس نوخیز عمر میں وہ دونوں تھے وہاں ان معاملات کی تہہ تک جانے کی نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ عقل. بس یوں ہی کچھ دن سے اسے شاہریز کا ساتھ اور اس کا ملنا اچھا لگنے لگا تھا. وہی شاہریز جس کے ساتھ کلاس 4 سے دوستی تھی اور جس کی ایک ایک عادت اور ایک ایک حرکت جانی پہچانی تھی. اب کچھ ایسا لگنے لگا تھا کہ اس کی خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسا. اسے کسی کے آگے پیچھے پھرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن اب شاہریز کے لیے وہ یہ کر رہی تھی اور مزے کی بات کے خوشی خوشی کر رہی تھی. کینٹین؟ ہاؤ بورنگ! اس نے بچوں کی طرح ٹھنک کر کہا. شاہریز کو نیند آ رہی تھی. شاہ زیب نے اس سے اسٹرابیری ببل گم کی فرمائش کی تھی جو اس نے اسکول کی سنیک شاپ سے خرید بھی لی تھی. وہ بھی انتظار کر رہا ہوگا. کیا چاہتی ہے یہ فراخر؟ آخر تمہیں اپنے آس پاس یہ آدھی درجن فوج رکھنے کا کیا شوق ہے؟ نوید اور سفیان اور نازیہ اور فریحہ. گڈنس! وہ اسی طرح منہ پھلائے پھلائے بولے گئی. شاہریز سخت بور ہو چکا تھا. اسکول کا یارڈ آہستہ آہستہ خالی ہوتا جا رہا تھا. اسکول کے آگے بچوں کو پک اپ کرنے کے لیے لگی گاڑیوں کی بھیڑ رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی. دھوپ چپ رہی تھی اور نیند. فرا اس کی جھنجھلاہٹ سے بے خبر بولے جا رہی تھی. بس مجھے نہیں پتا، کل ہم ساتھ لنچ کریں گے، صرف تم اور میں. وہ سائنس لیبس کے پیچھے جو بینچز ہیں بڑے بڑے ٹریز کے نیچے، وہاں. اوکے؟ پرامس می. I have to go, I'm getting late. شاہریز کے لیے اس کی لن ترانی اب
برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ لنچ صرف تم اور میں، what the heck؟ اس نے واپس گیٹ کی رخ پر پلٹتے ہوئے دل ہی دل میں فرح کے کہے گئے الفاظ پر آنکھیں گھماتے ہوئے سوچا اور اپنا بیگ پیک سنبھالا۔ See you tomorrow۔ اس نے جیسے ہی یہ کچھ الفاظ انتہائی تیزی سے فرح کی طرف دیکھے بغیر اچھالے اور تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف چل دیا۔ اس کے اس طرح ایک دم پلٹ کر تقریباً بھاگ لینے پر فرح کی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ اس نے بے چینی سے کچھ دور جاتے شاہریز کو دیکھا، پھر ہکا بکا سی ہو کر اپنے اطراف دیکھا۔ شکر ہے کہ آس پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو کل اسکول میں اس بات پر اس کا ریکارڈ لگاتا، لیکن پھر بھی اپنے سبکی اور بےزتی کے احساس نے اس کی روح سلگا دی۔ آنکھوں میں آئے پانی کو پیتے ہوئے اس نے پھر ایک بے یقین سی نظر دور جاتے شاہریز پر ڈالی، جو اب اسکول کے گیٹ سے 2 قدم دور تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باہر نکل کر غائب ہو گیا تھا۔ وہ اسے یوں اکیلا تن تنہا کھڑا چھوڑ گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا اس نے کوئی غلط بات کی تھی؟ لنچ ہی تو ساتھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے کسی آنی سی بڑبڑاہٹ کے ساتھ اپنا کیوٹ سا پنک بیگ کندھے پر برابر کیا اور تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف چل دی۔ خالدہ بیگم نے اپنے شوہر کے خاموش اور فکرمند چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ جب سے وہ بستر پر پڑی تھیں، ان کی محبت اور خیال کرنے والے شوہر نے ان کی آرام اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ گھر، کاروبار اور اولاد کی ذمہ داری انہوں نے تن تنہا چپ چاپ اپنے کندھوں پہ اٹھا لی تھی۔ اکیلے پن اور تنہائی کو خندہ پیشانی سے رضائے الہی سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس وقت جب الام کی بھیانک افریت نے اس گھر کے چراغ کو اور خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے نگل لیا تھا، وہ جوان تھے۔ ہمیشہ کے لیے مغرور اور لاچار ہو جانے والی بیوی اور 9 سال کے بچے کی ذمہ داری ان کے پاس دوسری شادی کا جواز پیدا کرنے کو بہت کافی تھی، لیکن انہوں نے اس امکان کو سختی سے رد کر دیا تھا۔ دنیا تو ایک طرف، خالدہ بیگم کی ان کی دوسری شادی کر لینے کی خواہش اور اصرار کو بھی انہوں نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا تھا۔ اپنے اکیلے پن کو انہوں نے کاروبار اور بیٹے کے ساتھ بانٹ لیا تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان گزرے 15 سالوں میں بے شمار ایسے لمحے بھی آئے تھے جب زندگی کے اس اکیلے پن اور کسی پریشانی میں حصے داری کی کمی انہوں نے ٹوٹ کر محسوس کی تھی۔ ایسے موقع پر وہ یوں ہی ان کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے۔ معمول سے زیادہ گزارے گئے اس وقت میں وہ عام طور پہ خاموش رہتے، لیکن ان کی آنکھیں جس فکر اور پریشانی کی کہانی سناتی، وہ خالدہ بیگم لمحوں میں سمجھ جاتی۔ اس سے زیادہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ وہ سننا چاہتی بھی تو منصور ان سے کبھی نہ کہتے، بس خاموشی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے رہتے۔ آج بھی کچھ ایسی صورتحال تھی۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا چکی تھیں، جو آج ان کی خاص ملازمہ نے نہیں بلکہ منصور صاحب نے اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا۔ اس کے بعد وہ انہیں منٹو کے افسانوں کے مجموعے سے ایک افسانہ بھی پڑھ کر سنا چکے تھے۔ اس کے بعد عام طور پر انہیں آرام کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن منصور اب بھی ان کے بستر کے برابر رکھی کرسی پر خاموش بیٹھے تھے۔ خالدہ نے ہاتھ ذرا سا ہلا کر ان کی توجہ اپنی طرف کروانی چاہی۔ منصور نے سوچ میں ڈوبی نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ بیوی کی خاموش نظروں کے سوال کو انہوں نے پڑھ تو لیا، لیکن جواب کیا دیں؟ چلو تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ انہوں نے خالدہ کا ہاتھ ان کی ہلکی رضائی کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن خالدہ نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ چونک گئے۔ ان کی نظروں کو سمجھتے ہوئے وہ جیسے ہار کر پھر کرسی پر بیٹھ گئے۔ خالدہ کی نگاہیں مستقل ان کے چہرے پر تھیں۔ وہ یقیناً پریشان تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ شاہریز کی 17 سال کی عمر تک کی پرورش میں ان کا حصہ برائے نام تھا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کا شعبہ کلی طور پر ان کی بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا منصور سے واسطہ ایک شفیق اور خیال کرنے والے والد جتنا تھا۔ کبھی کبھار کی ہلکی پھلکی بات چیت، ضرورت پڑنے پر پوچھ گچھ، اور اگر انتہائی ضرورت ہو تو تھوڑی سی سرزنش، اور بس وہ ماں کا لاڈلا تھا۔ ماں سے اپنی ہر بات کہتا اور منواتا تھا، اور یہ کوئی انتہائی خلاف معمول بات بھی نہیں تھی۔ تقریباً سارے بچے ماں سے ہی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن پھر کہانی جیسے مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اپنے دوسرے بیٹے شاہ زیب کو اس کی 9 سال کی نو عمری سے لے کر اب تک انہوں نے ماں اور باپ دونوں کا حصہ ڈال کر پالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں وہ خاصی حد تک کامیاب بھی رہے تھے، لیکن پھر بھی اس سارے عرصے کے دوران انہیں اپنی رفیق حیات کے مشورے اور صلاح کی کمی کئی بار شدت سے محسوس ہوئی تھی، جیسے آج محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خالدہ سے کیا کہتے؟ کیا ان کی صحت اس ذکر کی مکمل ہو سکتی تھی جس کے بغیر وہ اپنی بات انہیں سنا بھی نہیں سکتے تھے؟ خالدہ بیگم نے ان کے ہاتھ کو ہلکا سا ہلایا۔ وہ سننا چاہتی تھی۔ کیا وہ ان سے کہہ دیں؟ نہ جانے انہیں آج کیوں ایسے لگا جیسے کہے بغیر بات نہیں بنے گی، نہ ان کے لیے نہ خالدہ کے لیے۔
جو اب تک ان کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ شاہ زیب، انہوں نے بالآخر بات شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر خالدہ کے ہاتھ کا دباؤ بیٹی کا نام آتے ہی بڑھ گیا، جسے انہوں نے تسلی دینے کو آہستہ آہستہ سہلایا۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے اب آرام سے ان کا ہاتھ بستر پہ رکھ دیا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اسے بلند کوٹھی سے دور رکھنے کی، لیکن اب وہ اس عمر میں آ گیا ہے جہاں اس کے سوال بڑھتے جا رہے ہیں اور میرے جواب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کوٹھی کے ذکر پر حسب توقع خالدہ بیگم نے جیسے جھرجھری سی لی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ ان کے سامنے یہ ذکر آیا تھا۔ اس منحوس جگہ کو چھوڑے ان گزرے سالوں میں باوجود ہزار احتیاط کے کبھی کبھار اس سے متعلق ایک لفظ ان تک پہنچ ہی جاتا تھا۔ خوابوں اور یادوں میں در آئے لمحوں اور خیالوں میں بھی ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن شاہ زیب کے ساتھ کوٹھی کا تذکرہ ان کے لیے نئی بات ہونے کے علاوہ بہت تشویشناک بھی تھا۔ ان کے انتہائی محتاط شوہر اگر اس جگہ کا ذکر ان کے سامنے لبوں تک لے آئے تھے تو یقیناً معاملہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ ان کے اس طرح جھرجھری لینے پہ منصور نے ایک گہری سانس بھر کے ان کا ہاتھ پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے وہاں جانے اور کچھ وقت گزارنے کی ضد کر رہے۔ وہ کچھ لمحوں کو رکے۔ خالدہ بیگم کی نظریں ان پہ جمی تھیں۔ میرا خیال ہے وہ ہر حال میں وہاں جائے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہماری ناراضگی مول لے کر۔ اگر وہ ضد میں آ کر زبردستی چلا جائے گا تو نہ صرف وہ خود پریشان رہے گا بلکہ ہمیں بھی چین نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہتے کہتے نظر بھر کر اپنی بیوی کو دیکھا جو بس چپ چاپ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سمجھدار ہے، اپنی عمر سے زیادہ بردبار ہے۔ میرا خیال ہے اگر وہ وہاں جانا چاہتا ہے تو اسے اپنی رضامندی سے وہاں بھیجنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی بے چارگی سے پھر خالدہ کی طرف دیکھا۔ ان کے کانپتے ہاتھ کو محبت سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر انہوں نے ان کے گال کو محبت سے چھوا۔ ٹھیک ہے خالدہ، اللہ کرم کرے گا، کچھ دن ہی کی تو بات ہے۔ کچھ دن کی بات؟ خالدہ کی پرتفکر نظروں نے ان سے سوال کیا۔ اور ویسے بھی اس کو وہاں نہ جانے دینے کا کیا جواز ہے ہمارے پاس؟ واقعی کیا جواز تھا، سوائے ان وسوسوں اور وہموں کے جو اپنے جوان بیٹے کی اس کوٹھی میں ہوئی المناک موت کے حوالے سے ان کے دل و دماغ میں بسے تھے۔ ان وہموں سے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ کوٹھی اپنا سیب زدہ منہ پھاڑے کھڑی ہے کہ کب ان کا دوسرا بیٹا وہاں پہنچے اور وہ اسے بھی سالم نکل لے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، ان وسوسوں اور وہموں کی کوئی حقیقت نہیں تھی، نہ ہی ایسا کوئی جواز تھا جو وہ اپنے جوان بیٹے کو دے دیتے اور وہ مان لیتا، لیکن پھر وہی کہ دل اور دماغ کو کیسے اور کیا کہہ کر سمجھایا جائے۔ انہوں نے خالدہ بیگم کی اپنے چہرے پر جمی فکرمند اور پریشان نگاہوں سے نظریں چراتے ہوئے ان کا ہاتھ نرمی سے دوبارہ بستر پہ رکھ دیا، ان کی رضائی ان کی گردن تک اوڑھ دی اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ بند کر دیا۔ پھر وہ ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر سو لو خالدہ، پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ اپنے پیچھے دروازہ آہستہ سے بند کر کے جب وہ باہر نکلے تو انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اب خالدہ کو اتنی آسانی سے نیند نہیں آئے گی۔ خالدہ واقعی اس دوپہر جاگتی رہیں۔ بہت عرصے بعد ان کا دل اتنا بیکل تھا جیسے شہریز آج گزرا ہو۔ بے چینی اور بے قراری جو کبھی مٹ تو نہ سکی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ مدھم پڑ گئی تھی، آج پھر پورے زور و شور سے حاوی تھی۔ ان کی نگاہوں میں اپنے خوبصورت نوخیز بیٹے کا سراپا بسا تھا جس کی پیاری صورت، ہنسی اور خوش مزاجی سے کبھی ان کی زندگی میں بہار تھی۔ امی، امی، امی! کچن میں کھڑی کبابوں کی کیمے میں باورچی سے مسالہ ڈلواتی خالدہ نے پیار سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ادھر ہوں بیٹا۔ لیکن ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی شاہریز آندھی طوفان کی طرح دوڑتا بھاگتا کچن میں داخل ہوا اور ماں کے کندھوں کو پیچھے سے جکڑ کر ان کی گردن میں منہ گھسا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی، گھر میں گھستے ہی ماں کی شکل کہیں سامنے نظر نہ آئے تو پکار مچا مچا کر کان کھا جاتا تھا۔ گھر سے باہر کچھ گھنٹے گزار لیتا تو ماں سے یوں آ کر ملتا جیسے مدتوں بعد ملاقات ہوئی ہو۔ ہتھیلی پر ثابت لال مرچ رکھے خالدہ اس کی ملاقات کی شدت ختم ہونے کے انتظار میں اس کو اپنی گردن میں گھسائے خاموشی سے کھڑی رہیں۔ گھر کا نیا نویلا نوخیز خانسامہ مبارک اپنے منہ پھیرے اس تمام عرصے میں زیر لب مسکراتا رہا۔ اسے منظور چاچا گھر کے برسوں پرانے خانسامہ کے اچانک چلے جانے کی ایمرجنسی کے تحت اس مرتبہ اپنے گاؤں سے پکڑ لائے تھے۔ 20-21 سال کا دبلا پتلا اور سست الوجود سا مبارک، کام سیکھنے سے زیادہ اس کا ذہن باہر چلتے ٹی وی یا کہیں بجتے ریڈیو کی دھنوں میں زیادہ اٹکا رہتا تھا۔
شہر آ کر رہنے کا نشہ اور باہر گھومنے کا چسکا بھی لگا ہوا تھا۔ یوں خالدہ کی بار بار کی بتائی گئی ترکیبیں، مثالیں کی مقداریں اور کھانے کی اور تفصیلات اس کے ایک کان میں گھس کر دوسرے کان سے بآسانی نکل جایا کرتی۔ خالدہ کی اس کے غلط سلط مثالیں ڈال دینے اور تراکیب کو من و ون استعمال نہ کرنے سے جھنجھلانے پر وہ اسی طرح گردن جھکا کر یا منہ دوسری طرف کر کے ٹھٹائی سے مسکراتا جیسے اس وقت مسکرا رہا تھا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو شامی کبابوں کی ترکیب اسے کوئی 10ویں بار رٹوائی جا رہی تھی۔ کیسا ہوا امتحان؟ انہوں نے بلاخر شاہریز کی اپنی گردن میں گھسے منہ سے پوچھا۔ اب اس نے اپنا منہ باہر نکالا اور ماں کے سوال کا جواب دینے کی بجائے یہاں وہاں دیکھ کر پوچھا، شازی کہاں ہے؟ خالدہ بیگم اس کی بات سن کر اسے ایک ہاتھ سے قدرے دور کرتی ہوئی بولی، جہاں ہوتا ہے اس وقت اپنے بستر میں، اور تم سے کتنی بار کہا ہے اس کا نام ٹھیک سے لیا کرو، یہ شازی شازی کہہ کے اس کا نام مت بگاڑو۔ اس کے سونے کی خبر سن کر شاہریز نے بددل سا منہ ہوتے ہوئے برا سا منہ بنایا، اور میں نے پوچھا کہ کیسا ہوا پیپر؟ ہاں ٹھیک، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کچن میں رکھی کھانے کی 6 کرسیوں والی لکڑی کی میز پر اچک کر بیٹھتے ہوئے کہا، تو بس تکلفاً ہی کبھی کبھار کھانا کھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کھانے کے کمرے میں رکھی 8 کرسیوں والی خوبصورت لکڑی کی بنی لہیم شہیم میز کھانا کھانے کا اصل مرکز تھی۔ اوفو، کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے تم؟ انہوں نے حسب عادت ہی کہا، جانتی تھی کہ اس پر اثر ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ اب وہ میز پر رکھی تازہ تازہ خریدی اور دھوئی گئی سبزی کی ٹوکری سے پتلی سی گلابی گاجر چن کر کچر کچر چبا رہا تھا۔ بس ٹھیک، انہوں نے مرچیں مبارک کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اسے ذرا تنبی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پاس ہو جاؤں گا نا امی، پرومس۔ گاجر ختم کر کے اب وہ ککڑی پر ہاتھ صاف کر رہا تھا جو بمشکل اس کے 2 نوالوں جتنی ہی لمبی تھی۔ تم جان دو اس بار تمہارا بورڈ کا امتحان ہے، صرف پاس ہونے سے کام نہیں چلے گا، کسی اچھے کالج میں۔ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے وہ چھلانگ مار کر میز سے اترا اور ماں کے دونوں کندھوں پر کو پکڑ کر پیچھے سے انہیں آہستہ آہستہ ہلکورے دیتے ہوئے بولے گیا، یاد ہے امی، بابا ناراض ہوں گے، کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں پڑھ پاؤں گا، سب کے سامنے ناک کٹ جائے گی۔ وہ اس ناک کٹ جانے کی ایکٹنگ اس نے باقاعدہ چٹکی میں اپنی ناک دبوچ کر اور اس سے باقاعدہ کٹ کٹ کی آوازیں نکال کر کی، جس پر مبارک میاں کی دبی دبی مسکراہٹ تو ہنسی میں بدل ہی گئی۔ خالدہ بیگم بھی منہ پھیر کو مسکرانے لگی۔ اتنا لائق فائق سمارٹ ہینڈسم بیٹا ہے آپ کا، مگر بس فکر کیے جاتی ہیں۔ There is nothing to worry about mother, everything will be alright۔ وہ جانتی تھی وہ جیسا دکھنے اور مزاج میں شہزادوں جیسا تھا ویسا ہی غضب کا ذہین بھی تھا۔ اب تک یوں ہی سا پڑھ کر بہت اچھے نمبروں سے امتحانات پاس کرتا رہا تھا، اب 9ویں کے بورڈ کے امتحان کا اماں ابا کے سر پر سوار ہو تو، لیکن اس کا لاؤبالی پن وہی تھا، اسے خود پر اعتماد اور اپنی ذہانت پر یقین تھا۔ لائق فائق کا تو پتہ نہیں، لیکن جس حساب سے یہ خاموش کالیں گھر پہ آنے لگی ہیں، ان سے تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہینڈسم اور سمارٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ذرا ترچھی نظر سے بیٹی کو دیکھا، صرف چھیڑنے کے لیے کہا۔ ماں کے مذاق پر وہ صرف کندھا اچکا کر مسکرا دیا۔ وہ دوستوں کا دوست تھا، اپنی خوش دلی اور رواداری کے باعث ہر دل عزیز بھی تھا، لیکن اس ہر دل عزیزی میں پچھلے کچھ عرصے سے کچھ زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے نکلتے قد اور دل کو چھو لینے والے دلکش نقوش نے سکول اور گرد و نواح کی صنف نازک کو اس کی طرف خاصا متوجہ کر لیا تھا۔ گھر کا فون اب اکثر تواتر سے وقت بے وقت بجتا، جو خالدہ بیگم منصور صاحب کی آواز سن کر کھٹاک سے بند کر دیا جاتا۔ وہ کم عمر تھا، معصوم تھا اور فلرٹ نہیں تھا۔ لڑکیوں کو یہ توجہ اور نظر عنایت اسے اچھی بھی لگتی تھی۔ کسی سے بات کرنے اور ملنے جلنے میں بھی کوئی جھجک یا ہچکچاہٹ نہیں تھی، لیکن کم سنی کے اس دور کی یہ ہلکی پھلکی کٹ مٹ چھیڑ چھاڑ بس چھیڑ چھاڑ ہی تھی۔ اس معاملے میں سنجیدہ ہو جانا یا اسے دل پر لے لینے کا دور دور تک کوئی خیال تھا نہ آثار اور نہ سمجھ۔ لڑکیاں اسے پسند کرتی تھی، سو واٹ۔ فرح اب تک اسے ناراض تھی، وہ جانتا تھا، لیکن اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس نے کوئی جتن نہیں کیا تھا، اور موڈ ٹھیک ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کے اس طرح روٹھے اور دور دور رہنے سے جیسے شاہریز نے سکون کی سانس لی تھی، ورنہ وہ تو اس کا سایہ ہی بن گئی تھی جیسے۔ دوستوں میں بیٹھنا اور کھل کر بات کرنا عذاب ہو گیا تھا۔ عجیب اشارے کنائے اور گول مول باتیں، ٹکی چھپی ملاقاتوں اور خسر بسر کی آرزو۔ سوری ٹو سے بٹ آئی ڈونٹ کیئر ایٹ آل۔ اس نے کندھے اچکا کر اور سر چھٹک کر ذہن میں فرح کا ہلکا سا خیال آیا بھی جیسے کہیں دور اچھال دیا۔
اب سبزی کی ٹوکری سے اس کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ امی بھی رخ موڑ کر پھر سے مبارک و شامی کباب کے مسالے میں اور نہ جانے کیا کیا ڈلوانے کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اس نے ذرا اکتا کر باہر جانے کو قدم بڑھائے تو خالدہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب کہاں چلے؟ پھر باہر مت جانا، جا کر یونیفارم بدلو اور آ کر کھانا کھاؤ، بس تیار ہی ہے۔ کھانا؟ ابھی نہیں، میں تھوڑی دیر لیٹوں گا شاہ زیب کے پاس۔ اور وہ اس کا مطلب ہی جانتی تھی۔ اپنے سوئے ہوئے چھوٹے بھائی کے پاس گھس کر وہ یوں ہی اکثر سو جایا کرتا تھا، بے خبر۔ جس طرح شاہ زیب کو اپنے بھائی کے بغیر قرار نہیں تھا، اس طرح اس کے بھائی کی جان بھی اس کے اندر ہی بند تھی۔ پاگل ہیں دونوں ایک دوسرے کے پیچھے۔ خالدہ بیگم نے پیار سے مسکرا کر اپنے دل کی آواز سنی اور پھر مبارک کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ پاگل تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پاگل ہو جانے میں کوئی کسر بھی نہیں رہی تھی۔ کیسا صبر آزما وقت گزارا تھا اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیاروں نے، جب اس نے سورج کی دھوپ اور روشنی سے توبہ کر لی تھی، ہنگاموں، کہکوں اور رونقوں سے ناراضگی مول لے لی تھی۔ اس کی دنیا اس کا اندھیرے میں ڈوبا کمرہ ہو گیا تھا، جہاں وہ زمانے سے روپوش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کوئی آواز نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کا کام صرف بھاری بھرکم سکون آور دواؤں کے زیر اثر سونا اور جاگتے میں رونا رہ گیا تھا۔ بات بات پہ رونا، ذرا سی اونچی آواز اس کے ہاتھ پاؤں پہ کپکپاہٹ طاری کر دیتی تھی۔ اس کا دل چھوٹی سی آہٹ پر بھی پتے کی طرح کانپنے لگتا تھا۔ اس کے اعصاب جیسے کانچ کے ہو گئے تھے، نازک اور حساس۔ اپنے ارد گرد پھیلے گزری سردی کو جھیلے اور آتی بہار کا انتظار کرتے ٹنڈ منڈ خزاں رسید پتوں کو کینوس پر پینٹ کرتی نتاشا نے اپنی خوبصورت پینٹنگ کے ایک زاویے پہ مہارت سے برش کا اسٹروک لگاتے ہوئے اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ناقدرانہ نظروں سے دیکھا، پھر پسندیدہ نظروں سے اپنی ہی تخلیق کو داد دیتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دی۔ رنگ اور کینوس کی اس وسیع دنیا میں کھو کر اس نے اپنے آپ کو کیسے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس اندھیرے کمرے اور نیند میں ڈبوئے رکھنے والی دواؤں سے باہر نکالا تھا، وہی جانتی تھی۔ ایک زمانہ بیت گیا تھا یہاں تک آتے آتے۔ اس کی شادی اور طلاق اس کی زندگی کا دوسرا بڑا دھچکا تھی۔ پہلے دھچکے سے نبٹنے کی صبر آزما کوشش نے یا تو اسے سخت جان بنا دیا تھا یا ڈھیٹ کہ اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ دینے والے اس دوسرے کاری وار نے اس کا کچھ اتنا نہ بگاڑا جس کی عام حالات میں توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ لوٹ پوٹ کر جلد ہی سنبھل گئی تھی۔ اس کے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ماں باپ کے لیے یہ بات حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ سکون کا باعث بھی تھی۔ وہ شادی جس کے ہو جانے میں اس کا رتی بھر بھی ہاتھ نہ تھا، طلاق میں بدلی تو وہ یوں بے حسی کے ساتھ خاموشی سے جھیل گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماں باپ کی سوچتی کھوجتی اور کچھ نادم نگاہوں سے تعلق ہو کر اس نے اپنے اس رنگ کی دنیا میں ڈبو دیا تھا۔ جاب کی گہما گہمی اور مصروفیت کے بعد دانیہ سے بچ جانے والا سارا وقت اس کا اپنے اس کینوس کے آس پاس ہی گزرتا۔ اسے کھلی فضا میں پینٹ کرنا اچھا لگتا تھا۔ اکثر وہ فرصت میں اپنا کینوس اٹھا کر گھر کے پیچھے پھیلے اس چھوٹے سے جنگل اور اس میں بہتی ننھی سی برساتی ندی کے کنارے چلی آتی۔ وہ یہاں پینٹ نہ بھی کرے تو آنکھیں بند کر کے بہتے پانی کی مدھر موسیقی سننے سے ایک ایسا سکون روح کے اندر اتر جاتا تھا۔ اپنی ذات کے ساتھ یہ تنہائی اسے اچھی لگتی تھی۔ ماں کی کھوجتی فکر مند نگاہوں سے، باپ کی شفیق مگر اس کی رگ رگ پہچانتی نظریں اور چھوٹی بہن کی محبت بھری ضدوں اور پیار بھری بک بک سے دور۔ اچھا تو آپ یہاں ہیں، اور ظاہر ہے ہو بھی کہاں سکتی ہیں۔ اپنے پیچھے سوکھے پتوں پر ابھرنے والی آہٹ کے ساتھ ہی یہ جانی پہچانی کھنکتی آواز کان میں پڑتے ہی وہ پلٹ کر مسکرا دی۔ آپی، قسم سے تم اتنی آدم بیزار ہونا کہ بس۔ دانیہ کے آتے ہی شروع ہو جانے والی لان ترانی کے جواب میں وہ صرف مسکراتی رہی۔ اب کوئی پوچھے کہ اس ویران اداس جنگل میں خوبصورت لڑکی اتنی شام گئے آخر کیا بھوتوں کو دعوت دے رہی ہے کہ بھئی آؤ اور مجھ پہ عاشق ہو جاؤ۔ وہ اب تک تنکی ہوئی سی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ نتاشا نے اب ذرا بے نیازی سے ہرے رنگ میں ڈوبا برش کینوس پر چلاتے ہوئے اسے پھر پلٹ کر دیکھا۔ تمہاری اردو تو واقعی بہت اعلیٰ ہو گئی ہے بھائی۔ دانیہ نے اس کے جواب میں قریبی درخت کے شاخ میں اٹکے کچھ بچے کچے سوکھے پتے ہاتھ میں لے کر بے دردی سے مسلے اور پھر ہاتھ چھاڑ کر 2 قدم آگے چلی آئی۔ اب دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے وہ بڑی ناقدانہ نظروں سے بہن کی بینائی پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ جو آپ ہمیں چھوڑ چھوڑ کر ان پر اتنا ٹائم لگاتی ہیں تو بھائی اچھا تو انہیں ہی ہونا ہے نا۔ اس ویرانے میں ان اجڑے ہوئے درختوں میں اتنی خوبصورتی آپ ہی کو نظر آ سکتی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بیچارے بال جھڑے گنجے درخت ہیں۔ وہ سامنے جھولتا ہوا تقریباً ٹوٹا ہوا گلا ہوا پل ہے اور اس کے نیچے بہتی برائے نام نہر ہے۔ اس غریب نہر والے پل پر تو نور جہاں آنٹی بھی ماہی کے کتھے رہ جانے پہ حیران نہ ہوتی۔ کوئی پل ہے یہ ماہی کے آنے کے لائق؟
نور جہاں آنٹی، نتاشا نے ماتھے پہ آئے بالوں کو ہٹانے کے بہانے اپنا ہاتھ منہ پر پھیرتے ہوئے اپنی ہنسی چھپائی۔ فور گاڈ سیک دانیہ، کہاں کہاں کی چھوڑتی ہو؟ ایک تو یہ نہر نہیں برساتی ندی ہے، دوسرے یہ ساری الٹی سیدھی باتیں تمہارے دماغ میں آتی کہاں سے ہیں؟ دانیہ اب تقریباً بھاگتی ہوئی اس جھولتے ہوئے پل کے پاس جا پہنچی اور اس کی لکڑی کے جنگل پر پاؤں ٹکا کر اس پہ براجمان ہو چکی تھی۔ اچھا بھلا تو پل ہے بیچارہ، کہاں سے گلا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے، مزے سے بیٹھی تو ہو۔ دانیہ نے بہن کی بات پر حسب عادت اپنی ناک سے کوڑی اور جنگلے پر آہستہ آہستہ جیسے جھولتے ہوئے بولی، ہاں بھائی، ہمارے علاوہ تو سب ہی اچھے ہیں، چاہے یہ پل ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی بات میں چھپے چھپے پہ بلاخیر نتاشا نے گہری سانس بھر کے ہاتھ میں پکڑا برش واپس ٹرے میں رکھا اور اسے زمین پر رکھ کر دانیہ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بہن کے جنگلے پر اچکتے وجود کے پاس جا کر اس نے اپنی پشت جنگلے سے ٹکائی اور بہن کو پیار سے دیکھ کر کہا، کیا ہوا ہے؟ کیوں ناراض ہو؟ ماما نے کچھ کہا ہے کیا؟ دانیہ خاموش رہی تو اس کی پل کے جنگلے سے لٹکتی ٹانگ پکڑ کر ہلاتے ہوئے پھر کہا، واٹ ہیپنڈ؟ اب دانیہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، نتھنگ۔ اب اس نتھنگ پہ تو یقین کرنے سے میں رہی، اس لٹکے ہوئی منہ کے ساتھ تم ذرا اچھی نہیں لگتی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، کچھ بولو گی یا نہیں؟ اب اپنے پھولے ہوئے منہ کا رخ نتاشا کی طرف موڑتے ہوئے دانیہ نے بالکل بچوں کی طرح بسوڑتے ہوئے کہا، آپی، میں آپ کو پچھلے 2 گھنٹوں سے ڈھونڈتی رہی تھی، کچھ پتا نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ جب آپ مجھے ایسے ہی کہیں نظر نہیں آتی تو مجھے پتا نہیں کیسا لگتا ہے۔ اسے کیا ایسا لگتا ہے، نتاشا کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ شاہزیب نے کوٹھی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ منصور جانتے تھے یہ اس کا حتمی فیصلہ تھا، اور جب ان کا یہ سیدھا سادہ، کم غور، اپنے کام سے کام رکھنے والا بیٹا کسی چیز کی ٹھان لیتا تھا تو پھر اسے اس سے پیچھے ہٹانا تقریباً ناممکن تھا۔ وسیم نے بھی انہیں سمجھایا تھا، جاتے جاتے اس کی سفارش کرنے کی کوشش کی تھی، یوں انہوں نے ہار مان لی تھی، اس سے مزید بحث کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، جائے گا اور واپس آ جائے گا، اچھا ہے ایک بار کر لے جو اس کے دل میں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے تعویلیں گھڑ کے بہلا لیا تھا۔ شاہزیب کی کل روانگی تھی، اب سے کچھ دیر پہلے اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے اس کے کھلے دروازے سے اندر ایک سرسری سی نظر ڈالی تو انہیں اس کا چھوٹا سا ہینڈ کیری اس کے بیگ پر کھلا نظر آیا تھا۔ باتھ روم سے کچھ کٹر پٹر کی آوازیں بتا رہی تھی کہ وہاں اس کی پیکنگ کے حوالے سے سامان جمع کرنے کی سرگرمی جاری تھی۔ انہوں نے اس کے دروازے پہ دستک دی تو اس نے باتھ روم سے سر باہر نکال کر جھانکا اور پھر انہیں دیکھ کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ شیونگ کریم اور ٹوتھ برش جیسی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہاں بھائی، مصروف ہو؟ پیکنگ کر لی؟ منصور نے بات برائے بات کی۔ شاہزیب نے بڑی خوش دلی سے اپنے کھلے ہینڈ کیری کی طرف اشارہ کیا، ابھی تو چل رہی ہے بابا۔ انہوں نے کمرے میں یہاں وہاں کسی بڑے سوٹ کیس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں اور پھر اسے نہ پا کر شاہزیب کی طرف دیکھا۔ بس یہی لے کر جاؤ گے؟ اس میں کیا کچھ رکھ لو گے بھائی؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ 3 ہفتوں کے لیے جا رہے ہو کم از کم۔ ان کی تشویش پر شاہزیب نے آنکھیں گھماتے ہوئے آگے بڑھ کر محبت سے ان کے کندھوں پر اپنی دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ ارے بابا، کیوں اتنی فکر کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ کافی ہے میرے لیے۔ اور یہ حقیقت تھی، وہ اپنی ذات سے لاپرواہ تھا۔ صفائی ستھرائی ایک طرف، لیکن اس کا گزارا اس ایک جینز اور ان 2-3 شرٹس میں بہت اچھی طرح ہو جانا تھا جو کھلے ہینڈ کیری سے جھانک رہی تھی۔ اور یہ دیکھیں، ایک شلوار سوٹ، نائٹ سوٹ، ایک ایکسٹرا جینز، آئی ہیو مور دین انف۔ انہوں نے اپنے وجیہہ بیٹے کی طرف نظر بھر کر دیکھا۔ گرے رنگ کی رنگت، اوڑے ٹی شرٹ اور گھسی ہوئی جینز میں اس کی وجاہت نمایاں تھی۔ اگر کہیں پہننے اوڑھنے کے معاملے میں اس کا ذوق اور نخرہ شاہریز کی طرح اعلیٰ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یہ شاہریز کا خیال کہاں سے آ گیا تھا؟ انہوں نے سر جھٹک کر پھر بیٹے کی طرف دیکھا۔ پھر بھی کچھ اچھی پینٹس اور ڈھنگ کی شرٹس رکھ لو، کچھ کبھی ضرورت پڑ جائے تو کیا وہاں خریداری کرنے نکلو گے؟ ضرورت پڑ جائے؟ آپ بھی نہ بابا۔ شاہزیب نے خوش دلی سے اب ان کا رخ موڑ کر انہیں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، اور فلائی کرنے کی بجائے ٹرین سے جا رہے ہو، جلدی پہنچ جاتے فلائٹ لے کر۔ انہوں نے یوں ہی کہا۔ شاہزیب کو بچپن سے ٹرین کا سفر پسند تھا، یوں اس بچپن کی طرف جس واپسی کی سفر پر وہ جا رہا تھا اس کا آغاز ٹرین سے ہی ہونا تھا، وہ جانتے تھے۔ شاہزیب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسی طرح انہیں نرمی سے دھکیلتا دروازے تک لے آیا تھا۔ اور وہاں جاتے ہی فون کرنا اور ہر روز کرنا، ہمیں تمہاری خیر خبر ملتی رہنی چاہیے۔ اوکے ڈیڈ۔ شاہزیب کو ہونٹ بھینچ کر کندھے اچکاتے الماری کی طرف جاتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔
ٹرین پوری رفتار سے بھاگی جا رہی تھی۔ شاہ زیب نے کھلی کھڑکی سے ذرا سا سر باہر نکال کر تیز ہوا اپنے چہرے پر پھیلتی محسوس کی۔ پٹڑی کے اطراف میں دور دور تک پھیلی ہریالی کی خوشبو میں رچی تازہ خوشگوار ہوا، اس کے بچپن کی یادوں کو لیے جانی پہچانی پیاری مہربان ہوا۔ بچپن کی یادیں، اس کا 9 سالہ بچپن جو اس کوٹھی میں اپنے ہنستے بولتے ماں باپ اور پیار کرنے والے دوست نما بھائی کے ساتھ گزرا تھا، جب سب ٹھیک تھا، سب صحیح تھا۔ امی بستر کی نظر نہیں ہوتی تھیں، بابا اتنے سنجیدہ اور خاموش نہیں ہوئے تھے، اور بھائی اس ایک لفظ کے ساتھ ڈرانے والی خوشی اور اداسی کی ملے جلے جذبات وہ اب تک کبھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ بھائی جو اس کا ہمدم تھا، دوست تھا، ساتھی تھا، لیکن اس وقت جب وہ چاہتا تھا، اس کی یادوں میں بسا بھائی خوش باش تھا، خوبصورت تھا، پیار کرنے والا تھا اور موڈی تھا۔ اس لفظ موڈ سے اس نو عمری میں اس کا تعارف اپنے بھائی کے طفیل ہی ہوا تھا۔ بھائی نے اس کے ساتھ شام کو باہر جا کر باقی چچا کا لایا چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول ہیلی کاپٹر اڑانے کا پروگرام بنایا ہے، لیکن جب وقت آیا تو یار موڈ نہیں ہے۔ بھائی نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی پہ اس کا فیورٹ کارٹون دیکھنے کا وعدہ کیا، لیکن اب موڈ نہیں ہے۔ بھائی نے اس کے کمرے میں آ کر ننجا ٹرٹلز یا پاور رینجرز کے کاسٹیوم پہن کر کھیلنے کا وعدہ کیا، لیکن اب موڈ نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح تھا کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا۔ بھائی اپنے کیے گئے وعدے اور پروگرام پورے کرنے اور نبھانے کی پوری کوشش کرتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس نو عمری میں ہی شاہ زیب کو ایسے کسی بھی پروگرام یا وعدے کے پورا ہونے میں اپنے بھائی کے موڈ کے ٹھیک ہونے کی شرط پوری ہونے کی عادت ہو گئی تھی، یا اس نے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ اس گھڑی یا لمحے کے آنے تک، جب تک اس کے بھائی نک سک سے تیار ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر یا بال بکھیر کر اس سے خوش دلی سے یہ نہیں کہتا تھا لیٹس گو بڈی، اس لمحے تک شاہ زیب کی امید ڈانو ڈول ہی رہتی تھی۔ اپنے بھائی کے اچھے اور خوش باش موڈ کے ساتھ ساتھ اسے اس کے خراب اور اکیلے رہنے والے موڈ کی بھی رفتہ رفتہ عادت ہو گئی تھی۔ شاہریز بدتمیز نہیں تھا، ماں باپ کی دل آزاری نہیں کرتا تھا، نہ کبھی اپنے چھوٹے بھائی کو جھڑکتا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ بند کر کے کسی بات کا سے زائل کرنے کو اکثر وہ کئی کئی دن تک اپنی شکل نہیں دکھاتا تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر اسے گھر والے صرف کھانے کی ٹیبل پر چپ چاپ کھانا کھاتے یا خاموشی سے اسکول یا پھر کالج آتے جاتے دیکھتے تھے۔ امی اور بابا بھی اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دیتے تھے۔ اب اصل بات کیا ہوئی؟ کیا اسکول میں کسی سے لڑائی ہو گئی؟ کسی ٹیچر نے کچھ کہہ دیا؟ دوستوں میں کچھ بات بگڑ گئی؟ گھر میں کوئی بات بری لگ گئی؟ اللہ جانے۔ اس بات کا پتہ چلنا بھی اس کی موڈ پہ منحصر تھا۔ موڈ ہوگا تو اپنی جون میں آنے کے بعد پیار سے پوچھے جانے پر خود ہی بتا دے گا، نہیں تو وہ بات اس طرح ان کہی یا ان سنی رہ جائے گی جیسے اس سے پہلے اور بہت سی رہ گئی تھیں۔ وہ گھر کی رونق تھا، ہلے کلے اور زندگی کی لہر سے بھرپور رونق۔ یہ رونق جتنے دن کے لیے بھی روٹتی، اتنے دن تک پورے گھر پہ سناٹا چھا جاتا تھا۔ اس کا بھائی اپنے اس موڈ کا غلام تھا، جب اس پہ طاری ہوتا تھا تو اس وقت وہ کوئی اور ہی شاہریز ہوتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جب یہ کیفیت یا رنجی اپنے وقت لے کر زائل ہوتی تھی تو وہ اپنی سرد مہری خاموشی اور لیے دیے رہنے کا پورا پورا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ شاہ زیب کے ساتھ توڑے گئے وہ سارے وعدے، ماں کی ناز اٹھاتی خیال کرتی باتوں کے جواب میں، اور خاموشی اور باپ کی چپ چاپ پوچھتی نگاہوں کے سوالوں کے ان دیے جوابوں کا ازالہ۔ تیز ہوا سے ماتھے پر بکھر جانے والے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے شاہ زیب نے دوسرے ہاتھ سے شیشہ کھینچ کر کھڑکی بند کر دی۔ تھوڑا سے پیچھے پھیل کر اس نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ اس وقت 9 سال کا تھا، بچہ تھا، بہت سمجھدار نہیں تھا، لیکن ایسے ہمدم اور ہمراز، ساتھ ساتھ رہنے والے، پیار کرنے والے بڑے بھائی کا ایک دم اچانک یوں زندگی سے نکل جانے نے، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، اس کے نو خیز اور نو عمر دماغ پہ کیا اثرات ڈالے تھے؟ کیا کبھی اس کو اندازہ ہوا تھا؟ وہ کتنے دن کنفیوز رہا تھا، یا تو اس افراتفری میں کسی کو وہ یاد ہی نہیں رہا تھا، یا اسے اس کے بچپن کے خیال سے اس ماحول اور میت سے دور رکھا گیا تھا۔ گھر کے ایک ملازم کو اس کا دھیان رکھنے کا کہہ کر سب اسے شاید بھول ہی گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہا تھا، کسی نے اسے بھائی کا آخری دیدار کرنے کو نہیں بلایا تھا، کوئی اسے تدفین میں ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ سب اتنی عجلت اور سرعت سے ہوا تھا کہ کسی کو شاہریز کی اس لاڈلے چھوٹے بھائی کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ یوں اس نے اپنے بھائی کو کبھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے نہیں دیکھا تھا، اس کی قبر پہ مٹی پڑتے نہیں دیکھی تھی۔ وہ بھائی جیسے اس کے لیے کبھی مرا ہی نہیں تھا، جسے اس نے ایک دن پہلے تک زندہ جیتا جاگتا دیکھا تھا۔ بابا جب اس دن اپنی زندگی کی ایک بہت قیمتی متاع قبرستان کے حوالے کر کے لٹے پٹے گھر آئے تھے تو جیسے اس وقت پہلی بار انہیں شاہ زیب کا خیال آیا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے کمرے میں گئے تھے، چپ چاپ اپنی چھوٹی سی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھے ڈرائنگ کرتے شاہ زیب کو انہوں نے اٹھا کر اپنی دونوں باہوں میں بھر لیا تھا، پھر اس کے بستر پر بیٹھ کر اسے سینے میں دبوچے ہوئے یوں دھاڑے مار مار کے روئے تھے کہ وہ بھی دہل کر رونے لگا تھا۔
ملازم کمرے سے نکل کر نیچے سے فصیح ماموں کو بلانے بھاگا تھا۔ ان کے آنے، بابا کو دلاسا دینے اور ان کے سینے میں چھپے شاہزیب کو نکال کر پہلی بار اسے ساتھ لے کر نیچے لے جانے کے سارے عمل کے دوران وہ بری طرح سہما رہا تھا۔ ماموں کا ہاتھ پکڑے لوگوں اور رشتہ داروں کی رفتہ رفتہ بڑھتی، چھوٹی بڑی کھڑی اور بیٹھی ہوئی ٹولیوں کے درمیان سے گزرتے، ان کی ترس کھاتی، پرسہ دیتی اور کھوجتی نظروں اور باتوں سے نمٹنے، ان کی اتنی عزلت میں تدفین کرنے پہ حیران ہوتے اور اس میں شامل نہ ہو سکنے کے شکوے سنتے۔ وہ بس ٹکر ٹکر سب کی شکلیں دیکھے گیا تھا، خاموش، ہراساں اور کنفیوز۔ وہ بہت دنوں تک اسی طرح خاموش رہا تھا، اپنے آپ میں سمٹا ہوا، ہال میں بند، گمسم۔ ماں اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور بستر کی ہو گئی تھی۔ باپ کو جمع بیٹے کا صدمہ توڑ گیا تھا۔ وسیم ماموں ہزار معاملات کے بیچ گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ اس کے آس پاس پیار، محبت اور دیکھ بھال تو تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تنہا تھا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب ڈھونڈتا، اپنے ارد گرد پھیلے سناٹے اور یاسیت سے گھبراتا، اپنی ماں کی بدحالی اور باپ کے دکھ کے لیے کچھ نہ کر سکنے کا احساس لیے معصوم بچہ۔ پھر شاید پچھلا بھلا کر آگے بڑھ جانے والی نوعمری نے ہی اس کی مدد کی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اپنے ہال سے باہر آ گیا۔ اس کی سراسیمگی اور وحشت بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ کنفیوژن جو اس کے بھائی کی موت کے ساتھ جوڑا تھا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکا تھا۔ کوئی بھائی کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ اس کی تصویریں، نشانیاں، اس کا کمرہ، ہر وہ چیز جس سے اس کی یاد پیوستہ تھی، آخر کیوں یا تو غائب کر دی گئی تھی یا مکفل کر دی گئی ہے؟ بلند کوٹھی کا نام آتے ہی یا اس کا ذکر ہوتے ہی سب کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیوں کوئی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتا؟ اسے کیوں لگتا تھا کہ اسے کچھ چھپایا گیا ہے، کوئی راز ہے جو کسی کے لبوں تک نہیں آ پایا؟ اب اسے اپنے ان سوالوں کے جوابات خود ہی حاصل کرنے تھے۔ اگر کوئی راز تھا تو اس سے پردہ خود ہی اٹھانا تھا، اگر کوئی گتھی تھی تو وہ خود ہی سلجھانی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے ہر سوال کا جواب، ہر راز سے اٹھنے والا پردہ اور ہر گتھی کی سلجھنے وہیں تھی جہاں وہ جا رہا تھا، بلند کوٹھی۔ شاہزیب نے بلند کوٹھی کے صدر دروازے پر رک کر اس کا جائزہ لیا۔ اس کے جاہ و جلال اور حشمت پر ان گزرے سالوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ پیلے پتھر سے بنی اینٹوں پہ کھڑی یہ پرشکوہ عمارت اس کی نسلوں کی قیام گاہ رہی تھی۔ اس کی بڑی سی لکڑی کے بھاری بھرکم خوبصورت نقش و نگار سے سجے اونچے دروازے کے اطراف کھڑے مضبوط اور بلند و بالا گول ستون، ان کے نیچے پھیلی اوپر جاتی پتھریلی سیڑھیاں اور ان سیڑھیوں کے دونوں اطراف کے رکھے بڑے بڑے سرخ گملے، نچلی اور اوپری منزل پر جا بجا پھیلی لکڑی کی چوڑی چوکھٹوں اور پٹوں سے آراستہ شیشے کے بڑے بڑے شفاف دریچے اور ان پر پڑے دبیز و بھاری پردے، سب کیسا اپنا اپنا اور جانا پہچانا تھا، یوں جیسے وہ کبھی یہاں سے گیا ہی نہ ہو۔ الہی بخش کے پیچھے گول زینے چڑھتے دوسری منزل کی طرف جاتے ہوئے وہ ان کی دیواروں پر سجی خاندان کی تاریخ بیان کرتی قدیم تصویروں پر نظر ڈالتا چلا گیا۔ اس کے بزرگوں اور پرکھوں کی عظمت و جلال کی بولتی تصویریں، زینہ ختم ہونے سے کچھ پہلے اس کی ماں باپ کی شادی کی خوبصورت تصویر آویزاں تھی، امی اور بابا دونوں جوانی کی خوبصورتی اور روانائی سے بھرپور، مسکراتے لبوں کے ساتھ۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ وہاں کچھ لمحوں کو جیسے ٹھٹک گیا۔ کتنی پیاری تصویر تھی، اسے یاد نہیں تھا اس سے پہلے اس نے کبھی اتنے غور و نماک سے یہ تصویر دیکھی ہو۔ اسے اتنا ضرور یاد تھا کہ ان تصاویر کے ساتھ یہاں کچھ اور بھی تصویریں تھیں، ایک دو فیملی گروپ فوٹو اور کچھ انفرادی، اس کی اور اس کے بھائی کی کچھ ہنستی بولتی تصاویر۔ شاہریز کی ناگہانی موت کے بعد دیوار کا یہ حصہ ان تصویروں سے رفتہ رفتہ خالی ہو گیا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ ساری تصاویر اٹھا کر شاید کسی سٹور روم میں ڈلوا دی گئی تھیں۔ چھوٹے صاحب، الہی بخش کی آواز پر اس کا انہماک ٹوٹ گیا۔ وہ زینے سے کچھ فاصلے پر بنے کمرے کے کھلے دروازے پر کھڑا اس کے آنے کا منتظر تھا۔ وہ تصویر سے نظر ہٹا کر آگے بڑھ گیا۔ زینے سے آگے دوسری منزل اس کی نظروں کے سامنے پھیلی تھی۔ یہاں ایک وسیع ڈرائنگ روم تھا جو انتہائی خوبصورت قیمتی لکڑی کے بھاری بھرکم فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ سیڑھیوں سے اندر داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کی دیوار میں سرخ اینٹوں سے بنا آتش دان، جس کی ایک طرف اس کا استعمال ہونے والے کرچھا، بیلچہ اور پھکنی جیسی قدیم و قسم کے لوہے کے بھاری اوزار ایک طرف لمبے سے سٹینڈ پر لٹکے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جلانے کی لکڑیاں رکھنے کی بیسبی پیالہ نما لوہے کی ٹرے، جس میں اب تک کچھ چھوٹی بڑی ٹالیں اس طرح سجی رکھی تھی جیسے وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ باقی دیواروں کے ساتھ رکھے بڑے بڑے صوفے، ایک طرف کھڑی خوبصورت نادر اشیاء سے سجی چائنا کیبنٹ اور درمیان میں بڑی سی کافی ٹیبل، یہ سارا سامان اب لٹھے کی بڑی بڑی سفید چادروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا بچپن ان صوفوں پر اچھلتے ہوئے یہاں سے وہاں بھاگتے گزرا تھا۔ ان کے کشنز ہاتھ میں پکڑ کر اس کے اپنے بھائی سے کیسے کیسے چھینا جھپٹی اور لڑائیاں ہوتی تھیں، جن پہ اکثر امی کے نیچے سے آتی ڈانٹ ان کے انہماک کی وجہ سے ان کے سر پر سے گزر جاتی تھی۔
اس نے آگے بڑھ کر ایک صوفے پر پھیلی چادر کا کونا ہٹا کر کشن باہر نکال لیا۔ اس کی ناک میں کپڑے کی وہی جانی پہچانی مہک تر آئی جو اسے کھینچ کر ماضی میں لے جانا چاہتی تھی۔ کشن اپنے سینے سے بھینچ کر اس نے آس پاس ایک افسردہ سی نظر ڈالی۔ کسی زمانے میں اس کا بھرا پورا ہنستا کھیلتا گھر، کسے خبر تھی کبھی لٹھے کی سفید چادروں سے ڈھکا قبرستان ہوگا۔ اس کے پیچھے کھڑے الہی بخش نے اس کو اس طرح چپ چاپ خاموش سینے سے کشن لگائے کھڑے چاروں طرف نظریں دوڑاتے دیکھا تو دھیرے سے بولا، اس منزل پر کوئی نہیں آتا، خالی ہی پڑی رہتی ہے، اس لیے بڑے صاحب سے پوچھ کر سامان پر چادریں ڈلوا دی تھی، مٹی کی بچت ہو جاتی ہے تھوڑی، لیکن ابھی بھی مہینے 2 مہینے میں چادریں بدل کر صفائی ہوتی ہے چھوٹے صاحب۔ وہ نہ جانے کیا سمجھ کر آہستہ آہستہ وضاحت دیے گیا۔ شاہ زیب کو جیسے اس کی آواز جھنجھوڑ کے ماضی سے ہال میں لے آئی تھی۔ اس نے کشن واپس صوفے پہ رکھتے ہوئے چادر کا کونا برابر کیا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی منظور چاچا کا کوئی رشتہ دار تھا، شاید کوئی رشتے کا بھانجا بھتیجا، کبھی کوٹھی آنے سے کسی ایک سفر میں بابا نے کچھ بتایا تو تھا۔ خود منظور چاچا بہت سن رسیدہ اور الزائمر کا شکار ہو گئے تھے، یوں ان کا عرصے سے کسی سے رابطہ نہیں تھا۔ ان کے توسط سے حویلی میں آنے والا ہلائی بخش انہی کی طرح اپنے مالکان کا وفادار تھا اور حویلی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری پوری ایمانداری سے ادا کرتا تھا۔ بابا سے بہت خوش تھے۔ اس کی وضاحت پہ شاہ زیب نے کشن واپس صوفے پہ رکھ کر چادر برابر کرتے ہوئے نرمی سے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کچھ عرصے کے لیے یہ چادریں ہٹوا دو تو مجھے اچھا لگے گا جب تک میں یہاں ہوں۔ وہ قدم بڑھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ اس منزل کا سب سے پہلا اور نسبتاً چھوٹا کمرہ تھا اور گیسٹ روم کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ اس کے اپنے کمرے کا بیڈ اب اس کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ دوسرے یہ گیسٹ روم چھوٹا اور ضرورت کی ہر اس چیز سے پہلے ہی آراستہ تھا جس کی اسے اپنے کچھ دن کے قیام کی ضرورت پڑتی۔ یوں اس نے بابا سے اپنے رہنے کے لیے اسے ہی صاف کروانے کا کہہ دیا تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی کبھار بابا کے کچھ اور دوستوں اور رشتہ داروں کے یہاں آنے پر اس کمرے میں رہنے کی دھندلی سی یادیں بھی تھیں، لیکن زیادہ تر یہاں باقی چچا کر رہتے تھے۔ وہ بابا کے کزن تھے۔ جب بھی انگلینڈ سے یہاں کچھ دن آتے تو شاہ زیب کا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں گزرتا۔ وہ سب کے لاکھ منع کرنے پر بھی ہمیشہ اس کے اور بھائی کے لیے قسم قسم کے تحفے لے آتے۔ اس کے لیے نئے نئے کھلونے، خوبصورت تصویری کتابیں اور ڈرائنگ بکس، بھائی کے لیے گھڑیاں، رنگا رنگ کامک بکس اور انگلش میوزک کی کیسٹس۔ اکثر باقی چچا جب بابا کے ساتھ کہیں ملنے جلنے گئے ہوتے یا گھر میں ہی نیچے گول کمرے میں بابا اور فصیح ماموں کے ساتھ بیٹھے لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوتے تو ان کے خالی کمرے میں گھس کر وہ اکثر دیوار کے ساتھ لگے ان کے کپڑوں سے بھرے کھلے سوٹ کیس میں گھس کر اسے اپنے اوپر بند کر لیتا۔ باہر کی اجنبی دنیا کی مہنگی برانڈڈ پرفیومز کی مہک سے بھرا سوٹ کیس، وہ کتنی ہی دیر آنکھیں بند کیے اندھیرے میں اس مہک کو اپنے اندر اتارے جاتا۔ ایک بار اس کی بہت دیر غائب رہنے پہ فصیح ماموں کے اسے ڈھونڈتے، آوازیں دیتے پھرتے اور اس نے سوٹ کیس کھول کر جواب دیا تھا تو انہوں نے کمرے میں آ کر اسے کھلے سوٹ کیس میں مزے سے بیٹھا پایا تھا۔ وہ ہنس کر اس کے ماتھے پہ بکھرے بال مزید بکھرا کر کہا کرتے، کسی دن تم اسی طرح سوٹ کیس میں بند ہو کر انگلینڈ پہنچ جاؤ گے اور یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میری بہن ڈھونڈتی پھرے گی تمہیں۔ ماموں کو کیا خبر تھی کہ ان کی مذاق میں کہی یہ بات ایک دن سچ ہو جائے گی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ ان کی بہن جس بیٹے کو زندگی بھر ڈھونڈتی پھرے گی وہ شاہ زیب نہیں، شاہریز ہوگا۔ 1998 سپہر کی ہلکی نرم دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کوٹھی کے سامنے پھیلے خوبصورت باغ کی روش کے ساتھ ٹہلتی خالدہ نے ہاتھ بڑھا کر گلاب کے ایک پھول کو چھوا، بڑا سا سرخ مہکتا گلاب کا پھول۔ دیکھے تو ذرا کیسے پھولے پھولے ہیں یہ گلاب کے پودے، پتوں سے زیادہ تو پھول ہیں ان پر۔ انہوں نے گہری سانس لے کر پھولوں کی جان فضا مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اپنے پہلو میں چلتے منصور سے بہت خوش دلی سے کہا، بھائی ہماری بیگم کی فرمائش جو تھی، سب سے بہترین گلاب ہیں یہ جو ہم نے لگوایا ہے، پھلیں پھولیں گے کیسے نہیں۔ انہوں نے ہنس کر جواب دیا اور ایک بڑا سا مہکتا گلاب توڑ کر خالدہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ خالدہ نے محبت سے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، کہہ تو وہ صحیح رہے تھے، اس کوٹھی کی نئے سرے سے تزئین اور آرائش، نوک پلک سب ان کی رضا و مرضی سے ہی تو ہوئی تھی۔ باغ میں جا بجا سجی پھولوں کی کیاریاں بھی ان کی خواہش پہ سجائی گئی تھیں۔ بچے کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ منصور نے کچھ آگے رکھی خوبصورت سی لکڑی کی بینچ پر بیٹھتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ کر پوچھا۔ شاہ زیب تو آج دیر سے سویا تھا، جاگا ہی نہیں اب تک، اور شاہریز کہیں دوستوں میں نکلا ہوا ہے کرکٹ کھیلنے۔ خالدہ نے ان کے برابر بیٹھتے ہوئے کچھ رک رک کر ان کے سوال کا جواب دیا۔ منصور نے کھوجتی نظروں سے کچھ دور آتے پورچ کا جائزہ لیا۔ 3 میں سے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، نیوی بلو ٹویوٹا کرولا غائب تھی۔ انہوں نے برابر میں بیٹھی خالدہ بیگم کو رخ موڑ کر دیکھا، اور میرا خیال ہے کریم بھی نکلا ہوا ہوگا اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے۔
کریم ان کا نوجوان ڈرائیور تھا۔ خالدہ بیگم کے بازار کے روزمرہ کے کام یا ان کے کہیں آنے جانے کی ضرورت کے تحت وہ گھر میں موجود رہنے والا ڈرائیور تھا۔ ان کا اپنا ڈرائیور ان کے ساتھ سارا دن باہر ہوتا تھا۔ خالدہ نے ہاتھ میں پکڑے گلاب کو دھیرے سے گود میں رکھ لیا۔ خالی ہاتھوں کی 2 انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے انہوں نے دبی دبی آواز میں کہا، تھوڑی دیر کا کہہ کر گیا تھا، آتا ہی ہوگا۔ منصور کے ماتھے پر سوچ کی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ انہیں اپنے اس جوان سال بیٹے کا یوں ڈرائیور کے ساتھ تنہا نکل جانا اور گاڑی سیکھنے اور بھگانے کا جنون کو پورا کرنا کبھی کبھی بہت فکر مند کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے وہ گاڑی سیکھے اور انہوں نے اسے اجازت بھی دے دی تھی، لیکن ان کا خیال تھا کہ ہفتے میں 1-2 بار، 1 آدھ گھنٹہ وہ اپنی نگرانی اور ہدایت میں اس کی ٹریننگ آہستہ آہستہ ہونے دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ شاید اس کو بہت جلدی تھی اور جس طرح رک رک کر تحمل سے دھیرے دھیرے وہ اسے گاڑی چلانے دیتے تھے یا سکھانا چاہتے تھے، اتنی برداشت اس کے اندر نہیں تھی۔ باپ کی نگرانی میں لی گئی 2-3 کلاسوں کے بعد اس نے بالا ہی بالا کریم کے ساتھ دوپہر کے سناٹوں میں چپکے چپکے اکیلے جانا شروع کر دیا تھا۔ اس میں 2 فائدے تھے۔ ایک تو اسے بہت بہت دن تک بابا کی فرصت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، اور پھر کریم کو پیچھے بٹھا کر کسی سنسان سڑک پر گاڑی تیز بھگانے میں جو سنسنی ملتی تھی، اس کا بابا کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری کارروائی ظاہر ہے کہ بہت دن خفیہ نہ رہ سکی اور اس کے کھلنے کی صورت میں اس کی ہلکی پھلکی ڈانٹ اور نصیحت سے بھی نوازا گیا، لیکن لگتا تھا یہ مسئلہ اتنا ہلکا پھلکا تھا نہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ کچھ دن اس ڈانٹ اور نصیحت کا اثر رہنے کے بعد اس کی سرگرمیاں پھر شروع ہو جاتیں۔ اب وہ ماں سے کوئی بھی بہانہ بنا کر ان کی غیر موجودگی میں نکل جاتا تھا، جیسے آج نکل گیا تھا۔ خالدہ، آپ جانتے ہیں یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے یا ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ شوق اب جنون بنتا جا رہا ہے، جس کی شدت سے مجھے تشویش ہونے لگی ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ کتنی تیز گاڑی بھگاتا ہے؟ کریم سے پوچھا تھا میں نے ایک مرتبہ۔ اس غریب نے پیچھے بیٹھے سے منع کر دیا اور اس کی تیز رفتاری سے خوف زدہ ہو کر تو صاحبزادے اب اس کو سائڈ پر کھڑا کر کے تنہا اپنا راکٹ اڑاتے پھرتے ہیں۔ آپ اسے جانے کیوں دیتی ہیں؟ خالدہ نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نرم اور پیشیماں آواز میں کہا، وہ سمجھدار بچہ ہے، پہلے تو کبھی اس نے تنگ نہیں کیا کسی معاملے میں، پڑھائی کا بھی بہت دھیان رکھتا ہے، کچھ دن کا شوق ہے، خود ہی اتر جائے گا، آپ اتنی فکر نہ کیا کریں۔ منصور نے خاموشی سے روش کی دوسری جانب کھڑے درخت کی بڑی بڑی جھومتی شاخوں پر نظریں جما دیں۔ خالدہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر کی اس خاموشی کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ شاہرز خالدہ سے بہانہ بنا کر گاڑی نکال کر لے گیا تھا اور اب بھی اس کی وکالت کر رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ پر رکھے اپنے ہاتھ پر انہوں نے نرم سا پیار بھرا دباؤ بڑھاتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں سمجھاؤں گی اسے، سمجھ جائے گا، اس معاملے میں غصہ یا زبردستی کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ جتنا اس کے سر ہوں گے وہ اتنا ہی خود سر ہوتا جائے گا۔ میں بات کروں گی اس سے، بس اب یہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ منصور نے اب رخ موڑ کر اپنی محبت اور خیال کرنے والی بیوی کی طرف دیکھا۔ کہہ تو وہ بھی ٹھیک ہی رہی تھیں، نئے نئے جوان ہوتے بیٹے پر زور زبردستی بات کو بہت زیادہ بگاڑ بھی سکتی تھی، لیکن یہاں سے بات بگڑنے اور سنورنے کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ جنون خطرناک تھا اور اس کی حکمت یا زور زبردستی کسی بھی طرح قابو میں کرنا ضروری تھا، اور ایک ماں سے، خاص طور پر خالدہ سی نرم ہو اور درگزر کرنے والی ماں سے اس کی توقع کرنا کچھ زیادہ تھا۔ وہ جن انہیں ہی قابو کرنا تھا، لیکن کچھ اس طرح کی بات بحث مباحثے اور تکرار تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ خالدہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کرنا تو کچھ بہرحال پڑے گا، کچھ طریقے سوچے ہیں میں نے۔ جب صاحبزادے کو چابیاں ہی نہیں ملیں گی، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا، تو جنون کا جھاگ ویسے بھی خود بخود بہت حد تک بیٹھ جائے گا۔ میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا ابھی، آپ ہی پریشان نہ ہوں۔ چلیں چائے پیتے ہیں، دیکھیں پھر برخوردار کب تک تشریف لاتے ہیں۔ ان کے پہلو میں چلتی خالدہ ان کے اس برخوردار پر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہرز ان کے دوپہر کے آرام کے لیے کمرے میں جانے کے بعد کریم کو لے کر نکل جاتا تھا اور ان کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاتا تھا۔ یوں اب تک معاملہ خوش اسلوبی سے چل رہا تھا، لیکن آج اسے واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ یوں اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا تھا اور خالدہ کی بھی سبکی ہوئی تھی، لیکن منصور ایک معاملہ فہم سمجھدار باپ تھے۔ اس معاملے کو جس خوش اسلوبی سے نپٹانا چاہتے تھے اس کا انہیں اندازہ تھا۔ شاہرز کی آمد پر گھر میں کسی قسم کی بدمزگی یا گرما گرمی ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ منصور اس مسئلے کو سلجھانے کا حل سوچ چکے تھے اور انہیں اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چھوٹے چھوٹے قدموں سے گھر کے صدر دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ بابا نے یقیناً اس کمرے کو اس کے لیے تیار کرنے کی خصوصی ہدایات دی تھیں۔ دیوار کے سطح لگا آرام دہ بیڈ صاف ستھرا، نرم تکیوں اور ہلکے کمبل سے سجا تھا۔ بیڈ کے برابر رکھی سائڈ ٹیبل پر رکھا خوبصورت روشن لیمپ، پانی کا ڈھکا جگ اور گلاس اور ایک الارم کلاک۔ دوسری دیوار کے ساتھ لگے رائٹنگ ٹیبل، جس پر رکھے کپ میں یقیناً نئے نئے خرید کر لائے گئے پین اور پنسلیں جلوہ دکھا رہے تھے۔
ایک موٹا سا رائٹنگ پیڈ لے کے سے کونے میں رکھا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کی بڑی سی الماری رکھ کھڑی تھی جو اپنے اندر مہمانوں کی مختصر یا طویل قیام کے حساب کتاب کی گنجائش رکھتی تھی۔ یہ وہی فرنیچر تھا جو ہمیشہ سے اس کمرے میں تھا، جانا پہچانا اور مانوس۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ کے سرہانے بنی بڑی سی دیوار گیر کھڑکی کے دبیز پردے پورے کھول دیے۔ کمرہ دوپہر کی سنہری اور چکا چوند دھوپ سے بھر گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے کوٹھی کا صدر دروازہ اور اس کے اطراف پھیلا وسیع و عریض باغ تھا۔ بڑے بڑے پرانے درختوں اور ان سے پھیلے اندھیرے کے بیچ چھن چھن کر آتی سورج کی روشنی کے ملگجے اندھیرے میں لپٹا پر اسرار سا باغ۔ اسے یاد تھا کہ امی اسے کبھی سنسان اور دور تک پھیلے درختوں اور پودوں کی اماں جگہ میں اکیلے نہیں جانے دیتی تھی، نہ وہ خود جاتا تھا۔ کبھی اسے بھائی کا ساتھ مل جاتا، کبھی کسی نوکر کو ساتھ کر دیا جاتا، جہاں وہ یا تو باقر چچا کی لائی ریموٹ کنٹرول گاڑیاں دھائیں دھائیں بھگانے کا شوق پورا کرتا یا پھر مشرقی کونے پر درخت سے لٹکے جھولے پر جھول کر خوش ہوتا۔ امی کی ہزار ہدایت پر کسی نوکر کی تو اس کی لاکھ اکسانے پر بھی اونچی پینگ دینے کی جرات نہ تھی، لیکن بھائی کے ساتھ اس کے خوب ارمان پورے ہوتے جب وہ خود اس کے بیٹھے وجود کی پشت پر کھڑے ہو جاتا اور لمبی لمبی پینگیں بھرتا، اونچی اور اونچی اور اونچی۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ٹھیک ہو؟ وہ دیکھو سامنے لگے سیب کتنے قریب آ گئے ہیں، بس ہاتھ بڑھاؤ اور توڑ لو۔ اس کی سختی سے میچ کر بند ہوئی آنکھوں میں بھائی کی آواز وقفے وقفے سے آتی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑ دھڑ کر رہا ہوتا، کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ بھائی کی آوازوں پر سر ہلائے جاتا، جیسے اگر وہ کہیں کہہ دے گا کہ اسے واقعی ڈر لگ رہا ہے یا اس کی بند آنکھوں سے سیب تو کیا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو بھائی اسے ڈرپوک سمجھ کر آئندہ کبھی جھولے پر بٹھا کر اتنی اونچی پینگیں نہیں دیں گے، جس میں ایک جوش تھا، ولولہ تھا، مزہ تھا، نشہ تھا۔ اس نے اس جھولے کی تلاش میں نظریں یہاں وہاں دوڑائیں، ایڑیوں پر کھڑے ہو کر، آنکھوں میں پڑتی دھوپ پر ہتھیلی کا چھجا بنا کر۔ اس نے اس کونے کے درختوں کی اس پار دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہ یقیناً اس فاصلے سے بہت دور تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ چھوٹے صاحب، الہی بخش یقیناً اس کے اس طرح کے لمبے لمبے گم جانے والے وقفوں پر جذبز اور پریشان کھڑا تھا۔ وہ اس کا سوٹ کیس اور بیگ پیک اب تک دروازے سے اندر لا کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ آپ کا سامان لگا دوں الماری میں یا پہلے نیچے سے باجا بھی لے آؤں؟ باجا؟ شہزیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اس کا گٹار تھا جو اچھا خاصا بھاری تھا اور الہی بخش نے اسے دوسرے چکر میں اوپر لانے کا ارادہ کرتے ہوئے فی الحال زینے کی ریلنگ کے ساتھ رکھ کر چھوڑا تھا۔ تم سامان اور باجے کی فکر مت کرو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس نے کھڑکی کے پردے تھوڑے سے برابر کرتے ہوئے اس سے مڑ کر خوش دلی سے کہا۔ الہی بخش نے حسب عادت گردن ہلائی اور کہا، کچھ اور چاہیے صاحب؟ کھانا لگواؤں؟ نوپ، اس نے حسب عادت اپنی دھن میں کہا، لیکن پھر فوراً دسی کی۔ نہیں، میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا، اب بھوک نہیں ہے، میں پہلے نہاؤں گا۔ بلند کوٹھی شہر کی حدود سے نکل کر بلندی پر جاتی سڑک سے ہٹ کر کوئی 10-15 منٹ کی ڈرائیور کے بعد آتی تھی۔ اس چھوٹی سی گیٹ لگی کمیونٹی کی گنتی کے بڑے بڑے گھر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر اور اس آس پاس پھیلے قدرتی جنگل میں گھرے ہوئے تھے۔ ان گھروں کو اپنی باہوں کے اطراف میں لیتی ذرا دور دوڑتی پتھر کی مضبوط چار دیواری ان مکینوں کے لیے اس جنگل کو بہت حد تک محفوظ کرتی اور محفوظ بناتی تھی۔ گیٹ پہ موجود مستعد چوکیداروں کی موجودگی سے حفاظت کی ایک اور مضبوط ضمانت تھی۔ نہانا تو ضروری تھا ہی۔ ٹرین اسٹیشن سے اس کوٹھی تک کے تانگے کے سفر نے اسے گرد اور مٹی سے پر کر دیا تھا۔ بابا نے ملازمین سے اس اسٹیشن لینے کے لیے گاڑی لانے کا کہا تھا جو موجود بھی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح اس تانگے کے سفر کو ترجیح دی تھی۔ ڈرائیور گیٹ کے باہر کھڑا اس کی آمد کا انتظار منتظر تھا تاکہ اسے یہاں سے اندر کوٹھی تک لے جائے۔ تانگے کے سفر سے اس کی بچپن کی یادیں جڑی تھیں۔ کسی مہمان کی آمد پر گھر میں موجود کئی گاڑیوں کے ہوتے ہوئے بھی ٹرین سے آئے مسافروں کو کوٹھی تک لانے کے لیے اس کی تانگے کی ضد کی آگے سب بے بس ہو جاتے تھے۔ تانگے کی کھلی سواری، گرد اور مٹی سے بھری گرم ہوا سے اٹھتے بال اور آنکھوں میں آتی تیز دھوپ سے چندیاتی آنکھیں، اسے ان سب میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اور اگر کہیں فصیح ماموں اس سفر میں اس کے ساتھ ہوتے تو پھر کیا ہی بات تھی۔ ماموں تانگے والے کی گدی پر دستیاب ذرا سی جگہ میں گھس کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیتے اور اس کا چابک اپنے ہاتھ میں لے کر اسے زور زور سے گھما کر منہ سے جھوٹ موٹ کے شڑاٹے نکالتے۔ شڑاپ شڑاپ ان کی ہر شڑاپ پر شہزیب زور سے کھلکھلا کر ہنستا اور چابک کی ہوا میں یہاں سے وہاں لہرانے کا منظر آنکھیں پھیلا پھیلا کر دیکھتا۔ ایسے میں اگر کبھی ماموں اس کے ہاتھ میں چابک دے دیتے تو اسے یوں لگتا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ اس کے چابک کے وزن سے ڈول دے ہاتھوں کے اوپر جمے ماموں کے ہاتھوں کی بدولت وہ بھی حتی الامکان انہی کی طرح اسے گھما گھما کر زور زور کی آوازیں نکالتا اور ہنستا۔ اس کی ہر مزیدار کارروائی کے ساتھ جڑی بھائی کی یادیں اس تانگے کے سفر کے ساتھ نہیں تھیں۔
اس کی نفاست پسند اور صاف ستھرے بھائی کے نزدیک ایسے کسی سفر کی کوئی گنجائش نہیں تھی جو لمحوں میں اس کے خوبصورت اور گھنے سنورے بالوں میں مٹی بھر دے۔ لیکن آج کی اس ٹانگے کی سواری میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، نہ بابا اور نہ ماموں، تھیں تو صرف اس کھلکھلاتے بچپن کی بیتی اور اداس کر دینے والی یادیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا سوٹ کے زمین سے اٹھا کر رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ الہی بخش نے لپک کر یہ کام خود کرنا چاہا لیکن اس نے نرمی سے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ الہی بخش نے کچھ جذبت سا ہو کر کان کھجایا اور بولا، ٹھیک ہے جی، نہا لیں پھر، پانی خوب گرم آ رہا ہوگا۔ بڑے صاحب نے گیزر تیز کرنے کو کہہ دیا تھا فون پر۔ بابا اور بابا کی تفصیلات۔ ذرا ذرا سی بات کا خیال رکھا تھا انہوں نے اس کے آرام کے لیے۔ گرم گرم پانی سے لے کر شاور لینا اس کو کتنا پسند تھا جانتے تھے وہ۔ بابا کی محبت اور خیال پر اس کے چہرے پر بھی محبت بھری مسکان آ گئی۔ سوٹ کیس سے اس نے ڈھیلی سی ٹریک پینٹ اور ٹی شرٹ نکال کر غسل خانے کا رخ کیا۔ خوب گرم پانی سے نہانے کا خیال ہی کیسا خوشگن تھا۔ دانیہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک گزری شام، ندی کے کنارے نتاشا سے ہونے والی باتیں گونج رہی تھیں۔ آپی، میں آپ کو پچھلے 2 گھنٹوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ پتا نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ جب آپ مجھے اتنی دیر نظر نہیں آتی تو مجھے پتا نہیں کیسا لگتا ہے۔ اسے کیسا لگتا ہے؟ کیا اس کی آپی جانتی تھی؟ وہ نتاشا سے 10 سال چھوٹی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کے ان 10 سالوں میں سکینہ بیگم کے ہاں کئی بار بہار آتے آتے روٹھ گئی۔ وہ امید سے ہوئی لیکن برابر نہ ہو سکی۔ اس لیے جب کچھ سالوں کے وقفے کے بعد وہ دانیہ کے لیے پھر امید سے ہوئی تو ہزاروں وسوسوں کے گھیرے میں تھیں۔ دانیہ کے ساتھ خیریت کی اس دنیا میں آنے کی خوشی کچھ اور ہی تھی۔ سارے گھر میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ دانیہ واقعی سب کی جان تھی، پیار اور دلار تھا کہ اس کے پرٹوکروں کے حساب سے برسنے کو ہر وقت تیار رہتا، اور اس بے حد پیار اور دلار نے اسے بے حد لاڈلا اور تھوڑا سا بگاڑ دیا تھا۔ اتنی سی خلاف مرضی اور خلاف معمول بات پر گویا آبگینوں کو کاری ٹھیس لگ جاتی۔ لیکن جس طرح دانیہ کا اشارہ تھا وہ کوئی اور ہی بات تھی۔ دانیہ کا زیادہ تر بچپن اپنی آپی سے دور گزرا تھا، اس لیے کہ اس کی آپی اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ وہ اس وقت وہاں تھی جہاں اسے اپنی خبر بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہستی تھی جس کے رات دن اندھیرے اور تنہائی میں گزرتے تھے، جس کے آس پاس ہر وقت ڈاکٹروں اور ماہر نفسیات کی بھیڑ لگی رہتی تھی، جس کے لیے ماما اور پاپا ہر وقت پریشان فکر مند رہتے تھے۔ کبھی کبھی جب ماما اور پاپا کے بے حد اصرار پر آپی اپنے کمرے کی محفوظ چار دیواری سے نکل کر سب کے بیچ آ کر بیٹھ جاتی تو اس کے بکھرے بالوں اور خالی خالی آنکھوں سے 5-6 سال دانیہ کو ڈر لگتا، وحشت ہوتی۔ وہ اپنی امی کے وجود کے پیچھے سے جیسے دبکی ہوئی اپنی اس اداس اور پریشان بہن کو دیکھتی رہتی۔ اسے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ آپی کی طبیعت خراب ہے۔ کیا خراب ہے اس کا اسے کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے بس یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آپی تو اچھی بھلی تھی، وہ آپی جو ہنستی تھی، بولتی تھی، جس کے خوبصورت مہکتے کمرے میں جا کر اس کے ڈریسر پر رکھی چیزوں کو وہ بکھیر دیتی تو بجائے ناراض ہونے کے اسے باہوں میں بھر کر اس کے پھولے پھولے گالوں پر چٹاک پٹاک پیار کیے جاتی، اس کے پیٹ میں اپنی نازک نازک مخروطی انگلیوں سے گدگدی کر کے خود بھی ہنستی رہتی تھی۔ جس کے اسکول کے بیگ میں کچھ ہو یا نہ ہو، دانیہ کے لیے چاکلیٹ ضرور ہوتی تھی جو وہ اسے پیار کروا کروا کر دیتی تھی۔ اور اب وہی آپی اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کی نک سک سی درست بولتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں والی بہن جیسے کچھ دنوں میں چولا بدل کر یوں ہو گئی تھی، پہچانے ہی نہیں جاتی تھی۔ اس کے آس پاس کون آیا کون گیا جیسے اسے خبر ہی نہ تھی۔ وہ اسی بے خبری میں اس کا اور دانیہ کا فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ دانیہ نے اس کے وجود سے کترانا شروع کر دیا۔ جہاں ماما آپی کا بازو پکڑ کر اس کے بکھرے اجڑے بالوں میں ہاتھ پھیرتی یا اس کی پیٹھ سہلاتی سب کے بیچ لاتی، وہیں وہ خاموشی سے چھپکے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی راہ لیتی۔ رفتہ رفتہ اس نے آپی سے متعلق تجسس اور سوال جواب بھی کرنے چھوڑ دیے تھے۔ کوئی کچھ بتاتا تو تھا نہیں تو فائدہ۔ پھر نہ جانے کب اور کیسے اس کی پہلے والی آپی کچھ کچھ واپس آ گئیں۔ یہ وہ آپی تو نہیں تھی چاکلیٹ کے بدلے میں پیار کروانے والی، اس کو گدگدی کر کے ہنسانے والی، لیکن پھر بھی وہ کہیں کہیں کبھی کبھی ویسی لگتی تھی۔ کچھ بات کر لیتی تھی، مسکرا دیتی تھی، کمرے سے باہر نکل آتی تھی اور کبھی کبھار گھر سے باہر بھی اس کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ ماما اور پاپا کا اطمینان دیدنی تھا۔ آپی کے وجود کو خوش اور مصروف رکھنے کو گھر میں کیا کیا جتن کیے جاتے۔ صبح کے ناشتے پر ہونے والی ہلکی پھلکی گفتگو اور اس کے بعد صبح کی سیر سے لے کر رات کے کھانے کے بعد جمنے والی کارڈز یا اسی قسم کی اور کھیلوں کی محفلیں، یا ساتھ بیٹھ کر کسی اچھی فلم کو دیکھنے کی کاوش، ہر نظر، ہر فکر، ہر لمحہ، اور ساری توجہ نتاشا اور صرف نتاشا کی نظر۔ اس کی پیاری آپی کے اس آنے اور جانے میں اس کے حصے کی توجہ اور اس کے وجود کی فکر جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ جس لاڈ اور پیار کی وہ 5 سال کی عمر تک عادی تھی وہ اس سے چھن گیا۔
ماما اور پاپا دونوں آپی کی فکر اور پریشانی میں یوں جکڑے رہتے کہ اس کے لیے 2-4 باتوں اور کچھ لمحوں کے علاوہ ان کے پاس دینے کو کچھ بچتا ہی نہیں۔ ڈاکٹروں کے آپی کے کمرے میں مجمع اور بعد میں ماما اور پاپا سے ہونے والی طویل میٹنگز کے دوران وہ کب اپنا ہوم ورک کر لیتی، کب کھانا کھا لیتی، کب ٹی وی سے اکتا کر کمرے کی راہ لیتی، کب کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتی، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی، اپنی ذات کے ساتھ اکیلے رہنے اور خود سے بہت سی چیزوں کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری بھی سکھا دی تھی۔ پھر ماں باپ کو بے فکر رکھنے کے لیے خوش باش اور مطمئن بھی نظر آنے کی کوشش کرتی تھی، تو پھر سب اچھا تھا۔ اس کی کس کو فکر ہوتی اور کیوں؟ پھر آپی کی زندگی کی طرف واپس پلٹ آنے نے اس کے بچھڑے اور بیگانے ماں باپ ہی لوٹا دیے تھے۔ ماما اور پاپا نے جیسے عرصے بعد آپی کی فکر سے باہر نکل کر اپنی دوسری بیٹی کی طرف بھی نظر بھر کر دیکھا تھا۔ ماما کو اس کے کمرے میں آنے کا وقت ملنے لگا تھا۔ صبح اسکول اب صرف ڈرائیور ہی نہیں بلکہ کبھی کبھار پاپا بھی چھوڑ آتے تھے۔ اس کی صحت اور کھانے پینے کی فکر بھی اب ماما کو رہنے لگی تھی۔ اسکول سے واپس آ کر اب یونیفارم بدل کر ان دونوں کو اسکول کے بیتے دن کی کچھ روداد اتارنے کی بھی عادی ہو گئی تھی۔ ماما اس کے روکھے بالوں میں ڈھیر سارا تیل ڈال کر مساج کرتی اور پھر 2 موٹی موٹی چوٹیاں ڈال کر اس کے ماتھے پر محبت سے پیار کرتی تو اسے کتنا اچھا لگتا۔ اس نے اپنے بچھڑے اور گمشدہ ماں باپ کو پا لیا تھا اپنی آپی کے پلٹ آنے کے طفیل۔ وہ کتنی خوش تھی۔ ان بیتے بہت سے سالوں نے اس کے اور نتاشا کے درمیان کھڑی ہو جانے والی فاصلے کی دراڑیں بھی پاٹ کر دی تھیں۔ ان کی دوستی وہیں پہنچا دی تھی جہاں 2 بہنوں کی ہونی چاہیے۔ نتاشا کی شادی اور طلاق کے درمیان مختصر عرصہ پھر کچھ تکلیف دہ تھا۔ ماں باپ کو پریشان دیکھ کر وہ پھر سہم گئی تھی، پھر اپنی ذات میں سمٹ گئی تھی۔ اس کے دل میں ماں باپ کو پھر کھو دینے کا ڈر جاگ گیا تھا، لیکن بڑا کرم رہا تھا۔ وہ طوفان جس سے بہت سی تباہی اور بربادی کا اندیشہ تھا، چپ چاپ گزر گیا تھا۔ نتاشا جلد سنبھل گئی تھی، پھر پلٹ آئی تھی اپنے ماں باپ اور چھوٹی بہن کی طرف۔ دانیہ کو اپنی خاموش اور بردبار سی آپی سے کتنا پیار تھا، کتنا سوز اور حزن تھا جو اس کے سبھی چہرے پر بکھرا رہتا تھا۔ اس کے خوبصورت چمکیلے ریشم کے تاروں سے لمبے بال اور اداس نشیلی بڑی بڑی آنکھیں۔ اس کی کسی سہیلی کی اتنی خوبصورت اور بڑی بہن نہیں تھی۔ وہ اپنی آپی پر اتراتی تھی، اس سے لاڈ اٹھواتی تھی، اس کی خاموشی اور لیے دیے رہنے کو چیلنج دینے کا بیڑا اٹھائے رکھتی تھی، گھر بھر کو اپنی ہنسی کے جلترنگ سے سجائے رکھتی تھی، ایک شور ایک ہنگامہ سا بپا رکھتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس شور اور اس ہنگامے کے پیچھے کون سا ڈر چھپا ہے، یہ ڈر کہ کہیں زندگی بھولے سے پھر پلٹ کر وہیں نہ آ کھڑی ہو جہاں سے خدا خدا کر کے واپس آئی تھی۔ اس کے ماں باپ پھر کسی مجبوری اور بندھن کے تحت اس کے لیے اجنبی نہ ہو جائیں، اس کی بہن پھر اسی ذہنی حالت اور اذیت کی طرف رخ نہ کر لے جہاں سے واپس آتے آتے پھر اسے برسوں لگ جائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسی کسی بھی صورتحال میں وہ پھر بالکل تنہا اور اکیلی رہ جائے گی، اور اس تنہائی اور اکیلے پن کو دوبارہ جھیلنے کے خیال سے وہ لرز جاتی تھی۔ اس لیے جب اس کی آپی کوئی معمول کی کم گوئی اور تنہائی میں ذرا سا بھی اضافہ ہو جاتا تو اس کے اندر کہیں دور خطرے کی گھنٹی بج جاتی۔ کل جنگل سے واپسی کے سفر تک اس کی آپی اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ ہنستی بولتی رہی تھی۔ شاید اس کے اتنا کہہ دینے کی وجہ سے ہی اس نے معمول سے زیادہ باتیں کی تھی۔ دانیہ کے چھوٹے چھوٹے برجستہ لطیفوں پر دل کھول کر ہنسی تھی، شاید دانیہ کو یہی باور کروانے کے لیے کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، خوش باش تھی۔ اس نے کھڑکی سے پلٹ کر سامنے دیوار پہ لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ آج دونوں بہنوں کا مووی جانے کا پلان تھا، پہلے اچھا سا لنچ اور پھر مووی۔ یہ پروگرام بھی کل نتاشا نے ہی اسے خوش کرنے کو گھڑے کھڑے بنا لیا تھا۔ لنچ بھی دانیہ کی پسند کے ریسٹورانٹ میں تجویز ہوا تھا۔ وہ سر جھٹک کر خوش دلی سے مسکرا دی۔ چلو مس دانیہ، فضول کی سوچوں سے باہر آ کر ایک خوبصورت دن کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ ہی کے ساتھ گزارا خوبصورت دن۔ وہ مسکراتی ہوئی کوئی اچھا سا جوڑا منتخب کرنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی۔ اچھا جی، قسط نمبر 2 کا اختتام بھی ہو گیا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں بہت جلد مطلب 2 یا 3 دن کے اندر اس پورے ناول کو ختم کر دوں۔ دیکھیں کتنی پھرتیلی ہوتی جا رہی ہوں میں، صرف اس لیے کیونکہ میں نے اپنے چینل کو پش کرنا ہے اور اس میں مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں، انہیں کہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ناول سن لیں۔ دیکھیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ دیر اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور کام بھی بہت ہوتے ہیں نا، تو یوٹیوب پہ آپ ناول لگا کے ہینڈس فری لگائیں اور سائڈ پہ موبائل رکھتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ کتنے مزے کی چیز ہو گئی ہے نا آپ کا بھی فائدہ ہو گیا اور میرا بھی فائدہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہ تو نہیں صرف آپ کا فائدہ ہو، اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ ان کو بھی ناول سننے کا موقع ملے۔ اور کیا کرنا ہے آپ نے آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں، فیس بک پیج میرا لائک کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اللہ حافظ۔